سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ بے شک ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ محبتوں کا ثبوت یہی تو ہے کہ کوئی آپ کو دعا میں یاد رکھ لے، ورنہ زبانی کلامی محبتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر ہی نہیں آتے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤ کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو وقت دیں، اور وہ وقت نہ کسی انسان کے لیے ہو اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے ہو۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالی، وہ آخرت کا گھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین پر برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام اور حلال، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے، وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ کوئی 4-5 قسم کے کھانے کھا کر بھی کہتا ہے کہ آج مزہ نہیں آیا، اور کوئی ایک نوالا کھا کر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ بے شک اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ بے شک گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن و رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے،
ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہو۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی محلت کو طاقت نہ سمجھو، بے شک جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ بے شک پردہ رکھنا سیکھیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک سوچتا ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے، میں اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ تہجد کا اصل مقصد محبوب کا مانگنا نہیں بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ بے شک قرآن شریف میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانتدار ہوگا۔ نماز کی پابندی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے رکھ، آمین۔ اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ مومن بندہ کبھی بھی دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی جنت میں مومنوں کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا بلکہ بے حساب عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک جو بندہ کفر کی حالت میں مر جائے دنیا و آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ پکا جہنمی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔